إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ایمان کی تازگی کے لیے اپنی قربتوں کی لذتوں سے شناسا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حق ہے حق ادا کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے انسانیت کے سامنے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے شاندار مثالیں رکھی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرما دے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نور ایمان سے سرفراز فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرما لے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مومنین کے دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں انسان لذت ایمان سے شناسا ہوتا ہے، انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اپنی گناہوں والی روش کو ترک کر کے اپنے خالق و مالک و رازق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ، یہ دلوں کی آبادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عظیم گھر مساجد ان میں رونق کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر ایمان والا لذت ایمان کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے
جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کو محسوس کر کے ایمان کی تازگی کو محسوس کرتا ہے۔ آئیے بھائیو، ہم دیکھیں کہ اس عظیم مہینے کی تیاری کیسے ممکن ہے۔ وہ کیا عمل ہے کہ جو ہم کریں تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایمان کی تازگی مل جائے، ہمارے جسم کا جو ایک ایک انگ ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جائے، دل ہو تو اس میں بھی پاکیزگی اور طہارت ہو، آنکھ ہو تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں شرم و حیا کی پیکر ہو۔ ایسا یہ رمضان ہم بنانے کی کوشش کریں کہ زبان جو ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کلمات بولنے والی زبان ہو، اور انسان کے جو کان ہیں ایسی ہم کچھ تیاری کر لیں، اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ ان کانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ قرآن سے شناسا کر دے۔ الغرض کچھ ایسا کر لیں کہ ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی لذت سے سرشار ہو جائے۔ اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ آج سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں۔ صبح اٹھیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہماری زبان پر جاری ہو اور اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو، ہماری آنکھوں میں قرآن مجید کی لذت کی وجہ سے آنسو ہو۔ کچھ ایسے قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرے کہ یہ رمضان یہ زندگی میں تبدیلی کا رمضان بن جائے، میری اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ کچھ اس طریقے سے قرآن سے جڑ جائیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ایسے ہوں کہ روزہ جو حقیقی اس کے ثمرات ہیں وہ مجھ کو اور آپ کو مل جائیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ احکم الحاکمین، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی قدرت اور کنٹرول ہے، سمندروں کی جو موجیں ہیں جس کے اذن سے وہ حرکت میں آتی ہے، وہ عظیم ذات باری تعالیٰ جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت کو جو ہے وہ آویزہ کیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، لوگوں اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو آسمانوں پہ بجلیاں کڑکتی ہیں ان کی کڑک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور بندگی ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کائنات کی سب سے مضبوط مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اللہ کے ڈر اور خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کے سامنے یہ پہاڑ جو بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اللہ احکم الحاکمین نے اللہ نزل احسن الحدیث، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب نازل کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سب سے سچی بات کو نازل کیا ہے۔ احسن الحدیث، لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی سکول کے نصاب کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی خاندان کے رسم و رواج وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے عقل و دانش کی بنیاد پہ خاندان کا نظام ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورتی اور حسن ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل و دانش نے بیٹھ کے ملک کے دستور کو ایسا خوبصورت کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے سکھ اور چین ہے۔ بھائیو، ان ساری چیزوں میں حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں اس کائنات کا حسن نہیں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ احکم الحاکمین نے سب سے خوبصورت، سب سے سچی، سب سے سچی، سب سے اعلیٰ اور اولا، سب سے افضل اور برتر، سب سے بڑی خیر اور بھلائی کا باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات جو ہے وہ لوگوں پہ نازل کی ہے، متشابہہ، جس کے مضامین، جس کی تعلیمات، جس قرآن مجید کے احکامات
آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، جن میں یکجائی ہے، آپس میں اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ یہ کسی سیاستدان کی بڑک نہیں ہے کہ آج بات کچھ اور ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس میں یو ٹرن ہے۔ آج انسان ایک بات کہتا ہے پھر اپنی ہی اس بات کے خلاف چلا جاتا ہے، کتاب لکھتا ہے، آغاز میں کچھ اور نظریہ اور سوچ لے کے چلتا ہے، لیکن اسی کتاب کے آخر تک پہنچتے ہوئے سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے آغاز میں ایک مشن لے کے چلتا ہے، اس کی سوچ کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اگر میں یوں اپنے کردار کو بنا لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن چند ہی سالوں کے بعد انسان اپنی اسی بات سے مڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے میرے لیے زندگی کا رستہ کوئی اور بہتر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب متشابہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ شروع میں بات اور ہے اور اختتام میں بات اور ہے، یکجا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی طرز عمل ہے، ایک ہی چیز کی گواہی اور شہادت ہے، ایک ہی طرح کے کردار کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثانیہ، اس عظیم کتاب میں اللہ کے احکامات دہرائے جاتے ہیں، نصیحتیں ہیں کہ بار بار ایک ہی نصیحت ہے، ایک ہی قصے کو قرآن مجید میں بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ صحیح معنی میں بات جو ہے وہ دل نشیں ہو جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی روش اور کردار کو پختہ اور مضبوط کر لے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے چمڑوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جسم پہ لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، دل پہ ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک خشیت کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو انسان کو پوری دنیا کے خوفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اس قرآن سے دل میں ایک خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جس انسان کے دل میں اس عظیم قرآن کی وجہ سے پیارے بھائیو خشیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی قسم پوری دنیا کی طاقتیں اگر اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور اسے خوف میں مبتلا کرنا چاہیں، پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ کیا آپ نے نہیں سنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے حامل جن پہ یہ قرآن عظیم نازل ہوا، کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے میں یمنعوک منی، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ قرآن ہے جو دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ، تیری اس تلوار کی ہیبت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مجھے اللہ کا الحاکمین کی ذات جو ہے وہ مجھے بچائے گی۔ اور جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے غار ہرا پہ، غار ثور پہ پہنچ جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، یوں نگاہ اٹھائی ہے، دشمن اوپر نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، یہ دو نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب خوف کا تھوڑا سا احساس ہوا تو یہی قرآن ہے جو انسان کے اندر وہ یقین اور توکل پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوف کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا لا تحزن، ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، دشمن سر پہ ہے، سب کچھ ہے، نہتے ہیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جس کا سہارا بڑا ہی مضبوط سہارا ہے۔ لا تحزن، ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ معنا، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں قرآن پڑھ کے، ان کے دلوں میں خشیت اور خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے جو جسم ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی وہ کیفیت
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کو پڑھتے ہیں تو جسم کب کپا اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، خوف کا ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی خشیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خشیت بھی ایک لذت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لذت کے نتیجے میں ایمان کی وہ بلندی عطا کرتے ہیں کہ انسان نے زندگی میں بڑی مٹھاسوں کو چکھا ہوتا ہے، لیکن اس جیسی مٹھاس جو ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی زندگی میں دکھ اور پریشانی ہو، مصیبت نے گھیرا ہوا ہو، زندگی تنگ ہو گئی ہو، کچھ سجائی نہ دیتا ہو، یقین کی کیفیت پیدا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیے، دل کو سکون ملے گا، بیماری ختم ہوگی، دکھ چھٹیں گے، زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں اگر انسان کو مٹی پہ یقین ہو جائے تو مٹی شفا بن جاتی ہے، یہ تو اللہ کا الحاکمین کا کلام ہے، یہ تو میری اور آپ کی بے یقینی ہے۔ اگر اس کلام پہ یقین ہو جائے تو بھائیو زندگی میں کوئی دکھ نہیں رہتا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی شاندار زندگی عطا کرتے ہیں کہ وہ زندگی دنیا میں ہی انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ بن جاتی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے، یہ جو جسم کا چمڑا ہے یہ اور سینے کے اندر دھڑکتا ہوا یہ جو دل ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں، کردار میں نرمی، زبان میں نرمی، انسان کے اخلاق میں نرمی، انسان کے دل میں نرمی۔ الغرض کے انسان جو ہے اس قرآن مجید کی وجہ سے حسن اخلاق کا ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ ساری انسانیت اس انسان کے اعلیٰ اخلاق کی مثال دیتی ہے۔ اس لیے سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل بن گئی، وجہ کیا تھی؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ کا کردار قرآن تھا، آپ کی زندگی قرآن تھی، آپ کے شب و روز قرآن تھے، آپ کے تعلقات کی نوعیت وہ قرآن تھا، آپ کی غمی اور خوشی وہ قرآن تھی۔ بھائیو یہ عظیم کتاب جب کسی دل میں بس جاتی ہے، وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اگر پوری دنیا کی بیماریاں اور دکھ اور مصیبتیں لا کے اس دل میں پھینک دی جائیں تو ان مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں لا کے چند کینکریاں پھینکنے سے سمندر میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی بھائیو قرآن کی بدولت دل کو وہ وسعت اور کردار کی وہ پختگی اور مضبوطی ملتی ہے۔ اگر ساری انسانیت کے دکھ اور درد اٹھا کے اس دل میں پھینک دیے جائیں، اس دل میں اضطراب اور بے چینی نہیں پیدا ہوتی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل بھی ان کے نرم پڑتے ہیں، ایمان کی ایسی مضبوط کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ذالک ھدی اللہ، لوگوں یاد رکھنا یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے لیے کچھ بھی بہتر سمجھ لے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ رشد اور بلائی نہیں ہے، وہ انسان کے لیے خیر اور برکت نہیں ہے۔ وہ انسان کی کج فہمی ہو سکتی ہے، وہ عقل کی ٹھوکر ہو سکتی ہے، وہ ناسمجھی اور جہالت ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسان کے لیے رشد و ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ذالک ھدی اللہ، یہی قرآن اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس سے اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیں، جس انسان کی زندگی سے قرآن نکل جائے، قرآن کی تلاوت نکل جائے، قرآن کا فہم و تدبر نکل جائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، قرآن کا عمل جس زندگی سے نکل جائے،
یہ گمراہی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے اس دل کو سکون دینا چاہے، اس زندگی کو راحت اور آرام عطا کرنا چاہے، پھر پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اس کے لیے خیر کو پیدا کرنا چاہے، خیر کا سامان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے انسان تو انسان اگر جنوں نے سنا ہے تو ان کی بھی زندگی بدل گئی ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک بڑی جماعت نے قرآن مجید کو توجہ سے سنا ہے۔ استمع، پورے ہوش سے سنا ہے، پورے وجود کو سماعت بنا کے پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنا ہے۔ بھائیو، یہ تو میں اور آپ بھی اس دنیا کی رنگینی اور رعنائی میں کھو گئے، ہمیں پیسے کا طمع اور لالچ ایسا ہو گیا کہ ہم اس عظیم کتاب سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن کا سننا چھوڑ دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ جن کی طبیعت میں سرکشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے ایک بڑا ہی عجب قرآن سنا ہے، بڑا ہی حیرت انگیز قرآن ہے، بڑا ہی ایسا عظیم قرآن ہے، یہدی الی الرشد، جو عقل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن حلال اور حرام کی تمیز دیتا ہے، بڑے کا ادب، چھوٹے کی شفقت بتلاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو انسانیت کی معراج ملی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو بھائی کو حقیقی معنی میں بھائی بناتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو دلوں سے نفرتوں کو دور کرتا ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ انسان کو عقل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، اس عظیم قرآن پر جن کہتے ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس قرآن نے عقائد میں وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، جہالت کی اندھیر کوٹری میں تھے، آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ ایسا قرآن کہ جس قرآن نے ایک مرتبہ جسے جنوں نے سنا تو ان کی زندگی بدل گئی، کہنے پہ مجبور ہو گئے انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے غافل، اپنے دل سے غفلت کے پردے کو دور کر لے، رمضان کی آمد ہے، اپنے آپ کو ذرا دنیا کی مصروفیتوں سے علیحدہ کر کے کسی تنہائی میں بیٹھ کے دل کو ذرا صاف کر کے، نیت کو پاکیزہ کر کے، اپنے ان ہاتھوں میں اللہ کے عظیم کلام کو پکڑ کے اس قرآن کو پڑھ کے اور سن کے دیکھ، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا ہی تعجب والا قرآن سنا ہے، جس نے ہماری ساری زندگی کی جو روش ہے اسے بدل کے رکھ دیا۔ یہ جنوں کی بات تھی۔ آئیے ذرا بخاری شریف سے آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سنائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس امت کے سب سے بڑے ولی، ایمان لائے، گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، مشرکوں کو تکلیف ہے، مشرکین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے والد کفار مکہ کی تکلیفوں سے پریشان ہو کے انہوں نے مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ یہ مکہ کی سرزمین جو اللہ کی توحید اور عبادت پر مبنی سرزمین، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مکہ کا ایک سردار ابن الداغنہ ملتا ہے، ابو بکر کدھر؟ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ اللہ کا قرآن نہیں پڑھنے دیتے، یہاں پہ لوگ
اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ ابو بکر نہیں، تو بہت عظیم انسان ہے، مکے میں اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو پہلے پہنچتا ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا۔ ابو بکر تم وہ عظیم انسان ہو، تم اس کے لیے خود کما کے اس کو کھانا کھلاتے ہو، جو مظلوم ہوتا ہے تم اس کی مدد کرتے ہو، بے سہاروں کا مکے میں تم سہارا بنتے ہو۔ تجھ جیسے عظیم انسان کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں مکہ کا سردار ہوں، میں تجھے اپنی پناہ میں لے کے جاتا ہوں، مکہ میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ ابو بکر تیری طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے، وقت قریب ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کے مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں، کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، لوگو یہ عظیم انسان، سیرت و کردار کا پیکر، اعلیٰ اخلاقیات کا مالک، اگر ایسے انسان کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ میں ابن داغینہ ابو بکر کو پناہ دے کے آیا ہوں، آج کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں رہیں گے۔ کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ پناہ دیجئے، ایک شرط ہے، اسے کہیے تہجد کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھا کرے۔ وہ تہجد جو میری اور آپ کی زندگی سے نکل گئی، وہ تہجد جسے ہم نے دنیا کی رنگینی میں کھو کے خیر آباد کر دیا۔ کبھی ایک وقت تھا، میرا اور آپ کا بچپنا ہوگا شاید، تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے اور آپ نے موبائل کی سکرین خود اور بچوں کو دے کے ایسی اپنی زندگی کو آلودہ کر دیا کہ وہ تہجد ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ کیا بچ گیا ہے زندگی میں؟ کیا انسانیت باقی ہے؟ یہ قرآن ہماری زندگی سے نکلا تو ہمیں وہ درندگی دیکھنی پڑی کہ 7 دن کی بچی کو ایک ظالم جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، 2 4 سال کی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی سے نکال کے ہم نے انسانیت کے لیے کیا کمایا ہے؟ ہر والد ہاتھ جوڑ کے سسک رہا ہے، میری اولاد ہی میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔ بھائیو، اس قرآن کو واپس گھروں میں لے آئیں، گھر جنت بن جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس قرآن کے ساتھ یوں ہی بے رخی کا تعلق رکھا تو 8-10 سال اور ہیں، پھر یہی اولاد جو زندگی کا پھول ہے ایسے گلے کا کانٹا بنے گی۔ ہر انسان بلبلائے گا، انسانیت چوک چراہے پہ رہ کے انسانیت کا ماتم کرے گی، روح ایسے بے چین اور تڑپے گی کہ ہر گھر میں جو ہے وہ سسکیاں سنائی دیں گی۔ اللہ کے لیے بھائیو، اس قرآن کو گھروں میں واپس لے آئیے۔ ابو بکر، ایک شرط ہے مکہ میں رہنے کی، تم نے تہجد کی نماز اندر والے کمرے میں پڑھنی ہے۔ تیرے قرآن کی آواز سے ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ظالم، تجھے پتہ نہیں فتنہ ہوتا کیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ نور ایمان ہے جس سے زندگی کو زندگی ملتی ہے، جس سے روح کو روح ملتی ہے۔ اس قرآن کے نکل جانے سے تو گھر کھنڈر بنتے ہیں، زندگی قبرستان بن جاتی ہے، پھر انسان کو چیر کے بھی اس میں سے انسانیت ملتی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط کو قبول کر لیا۔ کچھ دن گھر کے اندر والے کمرے میں تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت، لیکن مزہ نہیں آیا۔ وہ صحن ہو، تہجد کے وقت کی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا ہو اور قرآن مجید کی بلند آواز سے تلاوت ہو، پھر جو وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ جو سرور کا ماحول بنتا ہے، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند دن اندر نماز پڑھی، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں نکلے، تہجد کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس تہجد کے وقت میں قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں،
فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ۔ سوچ مسلمان تو کہاں پہ چلا گیا؟ اس تہجد کے وقت جس وقت میں اور آپ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثریت کی فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اللہ معاف کر دے، ایسی بے ایمانی کی زندگی، ایسی قرآن سے دوری کی زندگی، اس تہجد کے وقت میں کفار کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے نکلتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر رش لگ جاتا، لوگ ٹوٹ پڑتے، مشرکین پریشان ہو گئے۔ ابو بکر کا قرآن پڑھنا، اور کان رجلا بکا، قرآن پڑھتے تھے تو روتے بہت تھے، دل میں ایمان ہو تو پھر قرآن پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر چمڑے اور دل جو ہے ان میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پھر دل میں احساس ندامت ہوتا ہے، پھر زندگی پہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے، میں نے کیسی زندگی گزار دی، قرآن کے بغیر میں نے وہ دن کیسے کاٹ لیے۔ عورتوں اور بچوں کا تہجد کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر رش ہوتا۔ مشرکین ابن داغنہ کے پاس گئے، ہم نے پہلے کہا تھا اس کے قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دو، ہماری عورتیں اور بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، افسوس کہ اب تو مسلمان کا بچہ جو ہے اس پہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ ابن داغنہ آئے، کہا دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا تہجد گھر کے اندر پڑھنی ہے، آپ نے صحن میں پڑھنی شروع کر دی، یا تو میرا عہد و پیمان واپس کر دو، لوگ یہ نہ کہے کہ ابن داغنہ نے ایک آدمی کے ساتھ وفا کا عہد کیا تھا، یہ کون بات کر رہا ہے؟ مکے کا کافر بات کر رہا ہے۔ اب مسلمان کی زندگی میں عہد و پیمان کی پاسداری کہاں ہے؟ قرآن نکلا تو زندگی سے کیا کچھ نکل گیا، صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، زندگی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہم نے روشنیاں تو بہت لگا لی ہیں لیکن انسانیت اندھیرے میں ہے۔ روشنی قرآن کی ہے، چاہے گھر میں بجلی اور لائٹ نہ ہو، اور اگر قرآن کی روشنی نہیں ہے پھر پوری دنیا کی روشنی لگا لیجئے، پھر اندھیروں سے انسان نہیں نکل سکتا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کا عہد و پیمان کافی ہے، میں تمہیں تمہارا عہد و پیمان واپس کرتا ہوں۔ یہ قرآن اس نے تو کافروں کی زندگی بدل دی، جنوں کی زندگی بدل دی۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا سامان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ حقیقی معنی میں تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سنن دارمی اور مستدرک حاکم میں ان کا فرمان ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یفتح القول ویخزن العمل، قیامت قریب ہوگی۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باتیں لوگ بڑی اچھی کریں گے لیکن عمل اور کردار نہیں ہوگا۔ کسی مجلس میں چلے جائیں، بہت اچھی باتیں، قیامت کی نشانی یہ ہے باتیں اچھی ہوں گی لیکن عمل و کردار نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن يُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَيُوزَعَ الْأَخْيَارُ، برے لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ قیامت کی نشانی یہ ہے گندے لوگوں کو عزت دی جائے گی اور اچھے لوگوں کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ قوم کا بہت بڑا لٹیرا ہوگا لیکن اس سے بڑا پروٹوکول ہوگا۔ صرف پیسے کی وجہ سے معاشرے کا ظالم ترین انسان جو ہے اسے عزت دی جائے گی اور اچھے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ ایک عالم دین قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، اسے مسجد اور مدرسے میں ملازم سمجھ لیا جائے گا، وہ خادم بن جائے گا اور معاشرے کے لوگ جو ہیں اس پر نگران ہوں گے، وہ معاشرے کے لوگوں کا ملازم ہوگا۔ نیک لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ اگر دو آدمیوں کو ایک قبر میں رکھنا ہے تو جو قرآن کا حافظ ہے اسے قبر میں عزت و احترام دیتے ہوئے آگے رکھا جائے۔ قرآن کے عالم کو اللہ اور اللہ کے نبی عزت دے رہے ہیں لیکن معاشرہ، مسلمان معاشرہ، ایمان کا دعوے دار معاشرہ وہ ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن تُقْرَأَ الْمَسْنَاتُ عَلَى الْمَلَأِ وَلَمْ يُغَيَّرْ، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مسنات ساری انسانیت پڑھے گی اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھے گی۔ قیل وَمَا الْمَسْنَاتُ، پوچھا گیا یہ مسنات کیا ہے؟ فرمایا مَسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ لوگ بہت کچھ پڑھیں گے، ساری انسانیت پڑھے گی، ہر گھر میں پڑھا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ قرآن کے علاوہ لوگ پڑھیں گے لیکن قرآن جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسکول کی کتابیں ہوں گی، یہ میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل، یہ نصاب تعلیم بن گیا۔ ڈائجسٹ اور ناول ہر گھر میں، عزت ماں بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مسنات پڑھی جائے گی، ساری انسانیت مسنات پڑھے گی، پوری انسانیت کے سامنے یہ ہوگا، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آواز اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں گے یہ لوگ۔ واہ مسلمان، تیری مسلمانی، تجھے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں جو مستقبل نظر آ گیا۔ فیس بک، واٹس ایپ کے لیے بھائیو وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ میں بہت خیر ہے، مسجد سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بات کر کے ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ آئیے بھائیو، رمضان سے پہلے پھر ہر گھر سے، ہر زبان سے، ہر دل سے قرآن کی آواز اٹھے، پتہ چلے یہ مومن آباد کے ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی روش کو بدلا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق ایسا بنایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے تمہاری طرف بابرکت کتاب نازل کی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ قرآن کی آیتوں پہ غور اور فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے پھر قرآن پڑھیں گے، نصیحت ملے گی، زندگی بدل جائے گی، انسان کے شب و روز بدل جائیں گے۔ اور بھائیو یاد رکھیے زندگی کا کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا، اور اگر قرآن کی طرف نہ آئے
پھر سسکیاں ہی سسکیاں ہیں، پھر دکھ ہی دکھ ہے، پھر ظلم اور اندھیرا ہے، پھر گٹائے ہے، پھر بلائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عظیم کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔